بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بار بار یاد کراتی ہیں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دی، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو میرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دیکھ اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی، اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں۔ 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے، اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں،
اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگی امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے، وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے، حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے
3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا عقیدے پنجابی جی صافہ، کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔
فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جایا، یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ، اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا چینی بھی ختم ہو گئی ہے، تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے، اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں؟ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں۔ کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے، اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔ اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ رات کو جب سونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا، تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، سو جاتا ہے نا آدمی اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا،
آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا، اب اس کا اس پر زور ہے۔ تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے، تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں۔ اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت، اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے۔ کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے۔ ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھتا ہوں، جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا۔ تو دعا سکھائی۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو، تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگ۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کرے میری بات۔ اصل میں نا ہم پاٹ ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے۔ اصل میں اللہ کرے پی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لے کہ جوان ہو گیا ہے، اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا بڑا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی، اور پھر جو اس کے فوائد ہے اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کے الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا، اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی،
فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے. واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی. اذیت دور کر دی اور عافیت. بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت. ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو. اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا. آپ یہ مت سمجھے کہ کھانا کھانا یہ کمال ہے. اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں. اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی. ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے. ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کر. پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کی. جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئی حج کرنے. جس دن واپس آئی اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ. جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا. تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے، میں تو تیرے گھر گئی تھی. تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے موجود تھا، گویا اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی. تو بھائی گھر سے نکلے تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. میں اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا. تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. اب ذرا حدیث سنے خوش ہو کے. دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ، آپ تو ہنسنے لگے. جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک. یہ دعا یہ بخاری ہے. فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے. بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کہا کرو اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا. تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے؟ پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو.
وہ خدا کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے، اس کو زبان ہی لے